السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد قاری صاحب میں ختم نبوت کورس جاری ہے. آج 11 رمضان ہے اور 11واں درس ختم نبوت ہے. اللہ جل وعلا اسے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ختم نبوت کے حوالے سے ہر وقت اور ہمہ وقت ہمیں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہیں تکلیف نہیں وہ ٹیک اتار دیں. جو ٹیک لگا کے سن رہے ہیں نا، اگر وہ بیمار ہیں تو پھر تو ٹیک لگائی رکھیں. یہ دیکھیں یہ کون بیٹھے ہیں. آپ جوان ہو کے ٹیک لگاتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ذکر کس کا ہے، گھر کس کا ہے. اگر بیمار ہے پھر ٹیک لگایا کریں، وگرنہ بہت نقصان ہوتا ہے. اللہ دے گا. آپ کو ان بزرگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان ٹیک لگاتے ہیں اور بزرگ بغیر ٹیک کے بیٹھے تھے. تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ کتنی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے. جنہیں محبت ہے نا وہ آگے بھی بیٹھے ہیں اور بغیر ٹیک کے بیٹھے ہیں. زیادہ محبت جن میں سستیاں اور غفلتیں ہیں وہ خدا کے گھر میں بھی ٹیک لگاتے ہیں اور اسے یہ نہیں پتا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. کبھی آپ یہاں سے کوئی بادشاہ کے پاس گئے نہیں یا ڈی ایس پی سی ایس ایچ کے پاس گئے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کیسے بیٹھتے ہیں جیسے مر گئے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. وہ تو اوپر سے سنا بھی دیتے ہیں اور طریقے نہ بیٹھ چکا ہوں اس طرح وہ جملے بھی بولتے ہیں کہ کدھر تم آئیے ڈی ایس پی ایسا چونکہ کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تم تو خالق کائنات جل والا کے دربار میں ہو. تو ادھر انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو محبت والا انداز ہے نا، ادب والا انداز ہے. 6 گھنٹے بیٹھے میں کچھ بھی نہیں ملتا، اس بندے کو نقصان ہو جاتا ہے. ایک لمحہ ہی بیٹھتا تو اللہ قبول فرما دیتا. وجہ کیا؟ اس نے ادب کیا. ایک لمحہ ذکر سنا ہے. لیکن میں نے اس دن بتایا تھا کہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے منجلے بھائی حضرت مولانا حسن مرزا ان کے گھر میں کیا پڑھ رہا تھا؟ میلاد مصطفیٰ. آپ کے میلاد پڑھ رہا تھا تو بندر 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، مدب ہو کے بیٹھ گیا، بادب ہو کے بیٹھ گیا. اس بندر کو کس نے بتایا یہ ذکر کس کا آ رہا ہے؟ اللہ نے بتایا نا کہ محبوب خدا کا ذکر ہے. تو بندر بھی 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. اس وقت نے یہ جملہ بولا تھا. آپ نے کہا تھا بندر تھا وہاں بھی نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی یہ وہاں بھی غیر مقلد ہیں بے ادب ہیں. فرمایا حضور کا ذکر تو جانور بھی بادب ہو کے سنتے ہیں. یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کہ سارے محبت والے ہو، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ نقصان نہ ہو جائے اور نقصان سے بچانا ہمارا کام ہے. تو یہ ختم نبوت کورس جاری ہے. اللہ جل وعلا قبول فرمائے. اب آج تھوڑی سی دہرائی کریں. پہلے تو حدیث سے ختم نبوت آپ سنائیں، پھر انشاءاللہ پیچھے سے تھوڑی سی دہرائی ہوگی. تو پہلے جو حدیث پاک روزانہ دہرائی جا رہی ہے وہ آپ ایک دفعہ دہرا دیں. دوسری حدیث، تیسری حدیث، ماشاء اللہ. آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کون تھا؟ ایک اور، ایک مسلمہ کذاب اور دوسرا اسود انسی. اور اسود انسی تو حضور کے زمانہ ہی میں مارا گیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب ہی تھا کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں سے جنم کر دیا اور وہ حضور تک نہیں پہنچے تھے. اور حضور نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا فازا فیروز دہلوی، فیروز دہلوی کامیاب ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نہیں پہنچے اور حضور نے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ حضرت فیروز دہلوی نے اس بدبخت کو وہاں سے جنم کر دیا. یہ حضور کے وصال سے پہلے کی بات ہے کہ یہ وہاں سے جنم ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا مسلمہ کذاب تھا اور اس کے خلاف کس نے جنگ کی؟ آپ کے حکم پہ صحابہ نے اسے جنگ کی اور حضرت سید صدیق اکبر نے یہ جنگ جیتی.
تو ختم نبوت کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی جو اس میں مومنین کا نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ. یعنی مسلمانوں کی اس وقت علامت اور شعار یا رسول اللہ تھا. اور آج بھی مسلمانوں کا شعار تو جہاں نہیں وہ خود سمجھ آئے وہ کون ہے, کیونکہ ہماری تو اس وقت بھی پہچان تھی یا رسول اللہ, اور آج بھی پہچان ہے یا رسول اللہ. تو جب اٹھیں گے تب بھی پہچان ہوگی یا رسول اللہ. تو یہ تو پہچان ہے مسلمانوں کی, یہ تو آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی. تو اس بڑے مجمع میں جہاں بدری صحابہ بھی تھے, اونچے اونچے صحابہ, تو یہ نعرہ لگ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا جو بدبخت ہوا وہ مختار ثقفی تھا. وہ کون تھا؟ آج ہمارے لوگ بات جو ہے نا اس سے واقف نہیں ہے, تو اس ظالم کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ جو سنا جاتا دیا, تو یہ خود جو ہے نا بدبخت ہو گیا, اور اس نے بھی جھوٹا یہ ظالم اس میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور مختار ثقفی بھی جہنمی کتا ہے, یہ بھی مرتد ہے, اور یہ تینوں ہی اسلام کے شیروں سے مارے گئے. مسلمہ بھی قتل ہوا اور مختار ثقفی یہ ظالم بھی یہ بھی مارا گیا. تو یہ مختار ثقفی بھی جہنمی کتا ہے اور یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا. تو یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ مختار ثقفی کے حوالے سے شیعہ بڑے لے کے جاتے ہیں اس کو, کیونکہ شیعہ بھی اسلام سے خارج ہے تو وہ بھی ان جیسا ہی ہے. مختار ثقفی یہ تیسرا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا. تو اب اس کے بعد مرزا قادیانی مرتد, اس کا پھر پہلے سب سے پہلے کس نے رد کیا؟ اعلیٰ حضرت, اور ان کے ساتھ کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن. پھر آپ نے چیلنج بھی کیے, پھر آپ نے کہا مرتد تک زندہ کریں گے ہم, یہ پیر مہر علی شاہ صاحب. اور دوسری طرف سسری کی طرح سوئے ہوئے تھے بلکہ ساتھ ملے ہوئے تھے. اور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن پھر 1953 میں کس نے تحریک چلائی؟ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمۃ الرحمن. پھر 1947 1974 اس میں مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ الرحمن. 1953 میں 10,000 جو مومنین تھے ختم نبوت کے سپاہی شہید کر دیے گئے, قادیانیوں نے شہید کیے. پھر 1974 اور 7 ستمبر کو بالآخر قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جو منظور ہوئی تھی اسے قانون کی شکل دے دی گئی کہ یہ جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سارے لاہوری ہو جو کوئی بھی ہو سارے کافر ہیں, سارے کافر ہیں. تو یہ ایک خلاصہ ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم حدیث پاک کی طرف آئے. حدیث قرآن پاک کی آیات اس سے بھی ثابت کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضور کی رسالت حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور پھر سب لوگوں کے لیے ہے. اور ابھی آپ جب احادیث کی طرف جائیں گے اور قرآن پاک کی طرف مزید آگے چلیں گے پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ حضور کی نبوت اور رسالت سب کے لیے ہے, یعنی صرف انسانوں جنوں کے لیے نہیں, صرف فرشتوں کے لیے نہیں, بلکہ ذرے ذرے کے لیے حضور کی نبوت ہے. اور قیامت تک یہ حضور ہی کی خصوصیت ہے کہ حضور کی کسی تو قوم کے لیے بھلے کے لیے, لیکن حضور کی نبوت زمین کے ذرے ذرے کے لیے پتے پتے کے لیے ہے. اور یہ صرف مخصوص نہیں, قیامت تک حضور ہر شے کے نبی و رسول ہے. آگے پھر میں نے بتایا تھا ماننے کے اعتبار سے کس کے رسول ہیں, تو حضور نے مجھے تو ہر شے نے رسول جانا ہے, مجھے تو ہر شے رسول جانتی ہے سوائے کافر جنوں کے, سرکش انسانوں کے, جنوں کے جنہوں نے مجھے رسول نہیں جانتے. یہ باقی تو ہر شے. کیا فرمایا؟ آپ اندازہ لگاؤ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ آتے ہیں, کہتے انہیں کسی چیز کا نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں ہے, اور آپ کہتے ہر شے مجھے رسول جانتی ہے. اب بتاؤ شے حضور کو رسول جانتی ہے اور حضور نہیں جانتے. یتیم کا جانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, یہ ذرہ جانتا ہے حضور اللہ کے رسول ہیں, یعنی ہر شے حضور فرمانے ہیں
مجھے جانتی ہے، جو خبر دے رہے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ایک تنکا اٹھا کے یہ تنکا جانتا ہے اللہ کے رسول؟ پوچھو، کیا جواب دیں گے؟ انکار کریں گے تو حدیث سے انکار ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تنکا بھی مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو تنکا جانے تو تنکے جتنا علم آمنہ کے نام کو بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ایسے عقیدے سے ہمیں معمور و محفوظ رکھے۔ تو جو آیات کریمہ پڑھ رہے تھے 10 آیات کریمہ ہوئی، اس میں کل بھی ہم نے ایک آیت وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے، اور یہ امت افضل امت ہے اور یہ سب پر گواہ ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن حضور کے غلام، متقی، پرہیزگار، یہ سب نبیوں کے گواہ بن جائیں گے، اور یہ افضل امت ہے۔ ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں، افضل امت کے بعد بھی کسی امت کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ حضور کی امت بہتر امت ہے، خیر الامم ہے، خیر امہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بہترین امت ہے، اور وسطا یہ افضل امت ہے، یہ بہتر امت ہے۔ تو بہتر امت کے بعد ادنا امت کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور ہی افضل ہے اور حضور ہی کی امت افضل ہے۔ یعنی سب نبیوں میں حضور افضل ہیں، اور سب نبیوں میں حضور بہتر ہیں، اور سب امتوں میں یہ امت بہتر اور افضل امت ہے۔ تو لہذا حضور آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے۔ اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیسا وہ حال ہوگا کہ جب ہم سب کو امت میں سے ایک کو گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو محبوب پہ گواہ بنا دیں گے۔ یعنی حضور ہی کی گواہی ہے، اور اس پہ آپ مفسرین کرام کو پڑھیں تو بزرگوں کو پڑھیں، علماء کو پڑھیں تو انہوں نے کیا لکھا؟ گواہی تو وہی دے گا جیسے پتا ہوگا۔ تو حضور دنیا سے پردہ فرمائے کتنا وقت ہو گیا، لیکن حضور قیامت تک ہر امتی کے ہر احوال سے واقف، ان کی دل کی باریکیوں سے واقف، کیونکہ گواہی تب نہیں کہ ان کے ایمان کے حقیقت سے واقف ہیں، اور بدبختوں کے کفر کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کے نفاق سے واقف ہیں، اس لیے تو حضور گواہی دیں گے نا، اور متقیوں کے دل سے واقف ہیں، اس لیے تو حضور کہیں گے یہ صحیح ہے۔ گواہی تو اس کی ہوگی جو سچا ہوگا۔ تو حضور امت کے گواہ بنیں گے کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں ہمارے، کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گواہ سچی ہیں، ان کی گواہی بھی سچی ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اور اس کے اوپر اور بھی آج میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں یہی تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رسولًا، یعنی آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ آپ کا رسول ہونے کو گواہ کافی ہے کہ آپ یہ رسول ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ اس کی نفی ہے کہ معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے کئی رسول آئے چلے گئے، گزر گئے، لیکن جب یہ فوت ہو جائیں، اگر یہ فوت ہو جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، یہ شہید کر دیے جائیں، تو تم ایڑیوں کے بعد پڑ جاؤ گے؟ تم جو دین دے کے گئے وہ چھوڑ دو گے؟ جو نصاب دے کر گئے وہ چھوڑ دو گے؟ یہ آیت بتا رہی ہے حضور کے بعد کوئی نہیں ہے، یہی دین ہے کہ یہ دین چھوڑ دو گے، اس کے بعد کوئی آ جائے گا پھر دین لے آئے گا، ایسا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا پیغام محبت دے دیا ہے، پیغام حق دے دیا انہوں نے، تو کیا وہ پلٹ، جب وہ فوت ہو جائیں یا ان کی شہادت ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ نہیں، تم اسی دین پہ رہو، وہ جو دین دے کر گیا، اور آج تو دیکھ لو وہی دین ہے، اور وہی دین چلتا رہے گا، اور ساری امت نے اس پہ پہرا دیا ہے، وہ آج تک پہرا دے رہی ہے۔ جتنے مرضی یہ جراثیم اٹھیں، جیلوی جیسے اٹھیں، خامدی جیسے اٹھیں، ساحل جیسے اٹھیں، اور یہ طارق مسعود جیسے اٹھیں، جتنے مرضی سنیاں، جتنے مرضی کیڑے اٹھیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت قیامت تک حق پر رہے گی، اور علماء اس کے سر پر رہیں گے، اور وہ ایسا صبر کرتے رہیں گے، ساری جراثیم، ساری سٹیاں اپنی جگہ پہ مر جائیں گی، کیونکہ ختم نبوت یہ ہمیشہ رہے گی۔ جب ختم نبوت رہے گی تو امت بھی حق پر رہے گی، اور یہ حق کا ساتھ دیتی رہے گی، اور پھر دلائل سے ان کا جواب دیتی رہے گی۔ اب آیت کریمہ آج جو ہے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کو مذاق کیا گیا،
حضور سے جب انہوں نے ظالموں نے مذاق کیا، آپ کے مسخرہ کیا آپ سے، تو ظاہر ہے جب مسخرہ ہو تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر حضور کی ذات پاک کو پڑھے وہ کس طرح مسخرہ کرتے تھے، وہ کتنا ٹھٹھا کرتے تھے، اور حضور ہی اللہ کے محبوب ہیں اور حضور ہی اللہ کے مقصود ہیں، باقی سارے تو حضور کے صدقہ سے ہیں، باقی سارے تو توفیلی ہیں۔ تو حضور سے مذاق کیا گیا تو اللہ پاک کس انداز سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، اور کیا انداز ہے اور کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے۔ فرمایا محبوب، اس کا مطلب یہ بنتا ہے صرف آپ سے مذاق نہیں کیا گیا، آپ سے پہلے سے بھی مذاق کیا گیا ہے، آپ سے یعنی بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب آپ کے کسی شاگرد کو یا کسی بیٹی کو تکلیف دی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو آپ بھی ان کو تسلی دینے کے لیے محبت جو ہے تو آپ یوں سمجھاتے ہو کہ بیٹے یا شاگرد پریشان نہ ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، ہم پہ بھی ایسا ہوا ہے، ہم پہ بھی۔ اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ نہ صرف مجھ پہ یہ ستم آیا ہے، نہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا ہے، نہ مجھے یہ ستایا گیا ہے، مجھ سے پہلے بھی میرے جو منصب پر تھے، ایسے منصب پر تھے، انہیں بھی ستایا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ آج کے بعد کوئی نہیں، کہ کوئی احتمال ہوتا تو لبا کہتا ہے محبوب آپ کو ستایا گیا تو آپ سے بات بھی آئیں گے، انہیں بھی ستایا جائے گا، یہاں کوئی بھی نہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محبوب صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے، صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا۔ جب انہیں تکلیفیں دی گئی، انہیں ستایا گیا، تو محبوب آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ بھی صابر رہے ہیں، اور محبوب آپ بھی صبر کرتے رہیے۔ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے تو آپ ہی اس پر صبر کیجئے۔ وَلَقَدْ كُتِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرٌ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، فرمایا محبوب آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے بھی صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ یعنی حضور میں آپ کے بعد نہیں، آپ سے پہلے رسول کو جھٹلایا گیا، تو جب انہیں جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا، تو آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، تو آپ نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی آئیں گے تو وہ بھی صبر کریں گے، بلکہ آج سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا، تو آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لفظ احتمال ہی نہیں کہ اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، یہ نہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں، آپ کے بعد آپ ہی آخری ہیں، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا؟ پھر آپ کا صبر، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا صبر تو آپ کا صبر ہے۔ آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھ لو، کیا صبر تھا، کیا مصیبتیں تھیں، کیا تکلیفیں تھیں، سب کچھ قربان کر کے اپنی بھی قربانی دیتی ہے، لیکن صبر کا دامن وہ ایسے لگتا تھا کہ صبر کا پہاڑ بھی ٹوٹ گیا، اس مقام پہ تھے امام عالی مقام۔ تو حضور سید الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں تو سب سے اونچے ہیں، اس لیے تکلیفیں بھی سب سے زیادہ تھیں اور صابر بھی سب سے بڑے حضور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق اللہ عز و جل خود ہی ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے ارشاد فرماتا ہے، انبیاء کی ارواح ہیں اور یہ خاص محفل ہے اور خاص لوگ ہیں اور خاص یہ بیان ہے، یعنی یہاں ہر ایک کو نہیں بلایا گیا، اور محبوب کی محفل میں ہر ایک کو بلایا جاتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کو یہ تو آپ خوش قسمت ہو جنہیں بٹھایا ہے۔ محبوب کی جو محفل ہے تو محبوب کی محفل میں ہر ایک کو بلایا بھی نہیں جاتا، تو نہ ہر ایک کو بلا کے نوازا جاتا ہے، بعض کو بلا کر بھی فارغ کیا جاتا ہے اور بعض کو بلایا بھی جاتا ہے اور انہیں نوازا بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ محبوب کی محفل ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارواح انبیاء کو بلایا، انبیاء کی ارواح، اور خطیب خود خالق کائنات، خطاب فرمانے والا خالق کائنات ہے، اور سامعین ارواح انبیاء ہیں، اور موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ یہ جو ہمارا موضوع شان مصطفیٰ ہے، ابھی آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا آپ کو،
یہ لوگ جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہے، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہے، حضور کے ذکر سے پریشان ہے، سنی حضور کا ذکر کرتی ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہی ہماری صداقت کی دلیل ہے. یعنی ہر بدبخت کو پوچھ لو وہ کہیں گے سنی حضور کا ذکر کرتے ہیں. کس کا؟ کہتے ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم تو خوش ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ جتنے پلید ہیں ان کے منہ سے مالک نکالتا ہے کہ سچے لوگ یہ ہیں کیونکہ اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. ظاہر ہے جو ملا حضور سے ملا، اور حضور کا تو ذاکر خود خالق کائنات ہے، حضور کا ذکر کرنے والا خود خالق کائنات ہے. تو ہمیں کتنی بڑی سند ملی کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو خالق کائنات کرتا ہے. کیا کوئی ایک لمحہ بھی مجھے بتا دو، کوئی ایک لمحہ، صرف اپنے لیے بول رہا ہوں، رب کے لیے لمحات نہیں ہیں، رب کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہاں تو وقت بھی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہتے کوئی ایسا لمحہ بتا دو جب ذکر مصطفیٰ نہ ہو، سارے مر جائیں، سارے ہلاک ہو جائیں، سارے مٹ جائیں، لیکن رب کے لیے تو ایک آن بھی نہیں ہے. رب کے لیے تو وہ ہر گھڑی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کون درود بھیج رہا ہے؟ اور امام بخاری کو یہ بڑا بولتے ہیں بخاری بخاری بخاری، تو ہم نے کہا پڑھو ہماری اور بخاری اور ساری، اس کے تحت پڑھو. امام بخاری کہتے ہیں امام ابو العالیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی مدح بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے. یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ پاک یوں کہہ لو اپنے محبوب کا نعت خواں ہے. اس لیے اللہ نے کہا جب خدا خود ہے مداح مصطفیٰ، جب خدا، جب اللہ پاک محبوب کا خود مداح ہے، خود تعریف کرنے والا ہے، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت مصطفیٰ کی؟ اے امام اہل سنت، آپ کہتے ہیں مجھ سے کیا ممکن ہے میں حضور کی مدح کروں، حضور کی تعریف کروں، جبکہ حضور کا خالق ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کی مدح کر رہا ہے. اب بتاؤ ہم پہ تم بولتے ہو، اس سے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. وہ خالق کائنات پہ بولو جو اپنا ذکر نہیں کر رہا بلکہ اپنے یار کا کر رہا ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اور صرف خود ہی نہیں کر رہا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں تم بھی بھیجتے رہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب آپ نے دیکھا تو یہ جو ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں، ہزار بار دیں ہماری قسمت ہے. تو تم تو یہاں پریشان ہو، ہمیں تو قبر بھی یہ جھنڈے لہرانی ہے، اور حشر کے دن بھی ہم نے نعت مصطفیٰ کے جھنڈے لہرانی ہے. اور امام اہل سنت نے کہا میں اس وقت کیا کروں گا؟ آپ نے کہا لوا کے تلے، جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہو، لوا کے تلے سلام میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ کیا ہے ان کو پریشانی ہے؟ یہ سارا کچھ ہی حضور کے لیے ہے. یہ جہاں بنا تو حضور کے لیے، یہ قیامت برپا ہوگی تو حضور کے لیے، کرم ہوں گے تو حضور کی وجہ سے، فضل ہوں گے تو حضور کی وجہ سے، اور جنت میں دخول ہوگا تو حضور کی وجہ سے. تو یہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کا ایمان ویسے ہی مضبوط ہے، اللہ کا فضل ہے. پہلے ہی آپ وہ خود والے ہو، لیکن مزید آج کے اس دن جو ہے یہ بڑا عظمت والی، یعنی 11واں دن، سبحان اللہ، 11 کی نسبت بھی ہے، اور پھر جمعۃ المبارک بھی ہے، رمضان بھی ہے. یعنی آج اتنی برکتیں، کتنوں کی بخشش آج کے دن. اب کبھی حدیث سے بات پڑھیں، لیکن آپ تو خوش قسمت ہے کہ جمعہ کے دن مالک نے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے تمہیں بٹھایا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ محفل بھی خاص، سامعین بھی خاص، اور موضوع بھی خاص. موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات. سننے والے کون ہیں؟ ارواح انبیاء، ارواح. اور تم بھی سامعین ہو، اور خطاب ہو رہا ہے، موضوع ہے شان مصطفیٰ. کیسا اتفاق ہے! یہ اللہ عز و جل بھی اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اور ہم اللہ جو سنت ادا کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں، اور وہی آیت کریمہ ہے، وہی
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب ذرا دیکھو وَإِذْ کیا ہے؟ عید جب آتا ہے نا تو کچھ یاد دلایا جاتا ہے. آپ اس کو یاد رکھنا. قرآن پاک میں جہاں بھی عید آئے گا نا تو آپ سمجھ جاؤ کہ کچھ یاد کرایا جا رہا ہے. کچھ تو یاد تو وہی کرایا جاتا ہے جو پہلے بندے نے دیکھا ہو, پہلے اسے کسی چیز کا علم ہو تو کہتے ہیں یار وہ یاد کرنا. پھر وہ تھوڑا سا زور ڈالتا ہے, کہتا ہاں مجھے یاد آ گیا, مجھے فلاں وقت ہم بیٹھے تھے, فلاں وقت وہ بات ہوئی تھی, ہاں مجھے یاد آ گیا. تو جب وہ ہی نہ ہو, جب دیکھا ہی نہ ہو تو یاد کیا کرانا ہے. آپ قرآن پاک میں جہاں اس آتا ہے نا آپ پڑھے تو لطف آ جائے گا. فرمایا وَإِذْ یاد کرو اس وقت کو. تو یاد کسے کرایا جا رہا ہے؟ آمینہ کے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان پلیتوں کے ہاں تو پتہ نہیں کیا کہ حضور کو پتہ ہی نہیں. اللہ بات بتا محبوب آپ کو تو وہ بھی پتہ ہے. جب عالم ارواح میں ہم نے یہ بات کی تھی تو وَإِذْ یاد کرو اس وقت اخذ اللہ, جب اللہ نے اخذ لیا, جب اللہ نے وعدہ لیا میثاق النبیین, سارے نبیوں سے, النبیین سب نبیوں سے وعدہ لیا, لما آتیتکم من کتاب, ضرور میں تمہیں کتاب دوں گا اور ضرور میں تمہیں حکمت دوں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے. ثم جاءکم رسول, عظیم رسول تمہارے پاس آئیں گے. مصدق لما معکم, رسول ہونا ایک شان ہے. پھر فرمایا وہ رسول آئیں گے جو تمہارے ساتھ جو تمہیں ملیا ہوگا کتاب, ایک کتاب, اس کی تصدیق فرمائیں گے. اس کی یعنی یہ کہیں گے وہ سچی ہے تو وہ کتاب کے مصدق ہوں گے, کتاب کے تصدیق کرنے والے ہوں گے, مور ثبت کر دیں گے. ان کی یہ شان ہے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تو تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہوا, اس وقت جب وہ آئیں تو پھر تم ان پر ایمان لاؤ گے. پھر ضرور بھی ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی اقتداء کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. ضرور بھی ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ, اور ضرور بھی ضرور تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. تم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے. یہ اللہ پاک ان سے وعدہ لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ اب مجھے بتاؤ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بولے تو صحیح. اور فرمایا کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, لیکن یہ وعدہ کرو کہ جب وہ آ جائیں تم میں سے کوئی ہو تو پھر تم ان کو مانو گے. اگر نبیوں سے تصور ہو سکتا ہے کہ نبی انکار کر دیں, نافرمانی کریں, تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. جب یہ کہا اللہ پاک نے وعدہ لیا تو انہوں نے کہا قال اقررتم, ابھی وہ بولے ہی نہیں, ابھی تو اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا. یہ شان مصطفیٰ ہے. ابھی نبیوں کو ٹائم ہی نہیں دیا مالک نے, خود ہی ذکر کر دیا. اقررتم, کیا تم نے اس پر اقرار کر لیا؟ ذالکم اسری, تم نے اقرار کر دیا. کیا بولو نہیں, اللہ پاک نے ان سے یہ بات کی. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي, اور تم نے میرے بھاری بوجھ کو لے لیا. میرے یہ بھاری بوجھ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. فرمایا کیا تم نے میرا بھاری بوجھ لے لیا؟ قالوا اقررنا, تو سارے ارواح انبیاء بول پڑی. اقررنا, مالک ہم نے اقرار کر دیا. ہم جب ہم نے تمہارے نبی آ گئے تو پھر ہم ان کے تابع ہو جائیں گے, ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے. وَلَا تَنْصُرُنَّا, اور ان کی مدد بھی کریں گے.
یہ انہوں نے وعدہ کر لیا. بتاؤ اس کے بعد بھی کوئی کلام بنایا تھا؟ اقرار کر لیا. لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے جب انہوں نے یہ اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، فرمایا قال فاشهدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ. یہ ہے شان مصطفیٰ. لوگ پریشان ہیں. ہم نے کہا تم نے پریشان رہنا ہے. جس کے دل میں محبت ہے اس نے آمینہ کے لال کے ترانے گانے. اللہ پاک اپنے محبوب کی اتنی عظمت واضح کر رہا ہے کہ ارواح انبیاء اقرار کر لیں اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ کسی بندے کو شک تو ہو نہیں سکتا. وہ نبیین ہیں، وہ مالک ہیں. اب نبیین اقرار بھی کر رہے ہیں اور ان سے تو گناہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ نبی گناہ کریں، نافرمانی کریں. لیکن اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے نا، اس میں ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا دو. کیونکہ بات محبوب کی ہے. فاشهدوا، اور یہاں تک نہیں رہا. پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے کو گواہ بنا لو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میں بھی اللہ وَأَنَا مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ محبوب کی اس شان پہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اور ایک دوسرے کو گواہ بنایا ہے. اے گروہ انبیاء سن لو، تم بھی گواہ ہو، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ خدا تعالی خود بھی گواہ بن رہا ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور پھر اس کے آگے دیکھو فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. اب یہ ارواح انبیاء ہیں اور کلام خدا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے پھر جو اس عہد کرنے کے بعد پھر گیا وہی فاسق ہیں. وہ کون ہے؟ یہ کن کو خطاب ہے؟ سوچ سکتے ہیں کہ نبی پھر گئے اپنے وعدے سے؟ نبی. لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کے محبوب کی. تو کلام دیکھو مالکہ کہ انبیاء کو اللہ پاک فرما رہا ہے اس وعدے سے تم میں سے جو پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس میں کمال حضور کی شان کا بیان ہے. اللہ کے ہاں حضور کے مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. کسی عام سے خطاب نہیں، انبیاء سے خطاب ہے. اور قسمیں اٹھا کر مالک ان سے یہ بات کر رہا ہے، اپنے محبوب کی شان کو موقت کر رہا ہے اور مضبوط کر رہا ہے. پھر خود بھی گواہ بن رہا ہے. اس کے باوجود کہ خود بھی گواہ، وہ بھی گواہ، پھر فرماتا ہے پھر جو اس کے بعد پھر گیا وہی فاسق ہے. کیا سمجھو گے شان مصطفیٰ، کیا سمجھو گے مقام مصطفیٰ. لیکن جو بات کرنے لگا اس کے اندر وہ بھی سنو. مصدق لما معکم، فرمایا تمہارے جب وہ آگے تو تمہیں ایمان لانا مدد کرنی ہے، وہ تمہارے ساتھ کی تصدیق کرنے والے ہیں. یعنی یہ نہیں فرمایا مصدق لما معکم ولما بعد، تمہارے ساتھ کی جو تمہارے بعد آئے تھے. یعنی بات کا تو لفظ ہی نہیں. مطلب کیا؟ بس وہی آخری نبی ہیں، وہ جب آئیں گے وہ کہہ دیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ان کے کہنے پہ تصدیق ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہاری تصدیق وہی کرے گی. حضور مصدق ہیں ہر نبی کی کتاب. اور حضور کا مصدق کون ہے؟ مالک ہے. اور حضور مالک کے مصدق ہیں. حضور اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. اس میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات باغ جو سچ لے کر آئی. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ ذات باغ جو توحید لے کر آئی اور توحید کی خود ہی تصدیق فرمانے والی بھی ہے. یعنی حضور توحید لانے والے بھی ہیں اور اب کی توحید کے مصدق بھی ہیں. اور انبیاء کی کتابوں کے بھی حضور مصدق ہیں. اور کوئی نبی حضور کو مصدق ایسے، حضور ہر نبی کے مصدق ہیں. اب یہاں دیکھیں فرمایا ضرور ایمان لانا اور مدد. آج لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور یہ کہنا شرک ہے. تو اللہ پاک نے تو عالم ارواح میں نبیوں سے کہا تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے؟ اور مدد کس بات پہ تھی؟ دین میں مدد ہے. اب یہاں ہمارے بچے مدد کرتے ہیں، لیکن قرآن ہے وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور بالضرور، قسمیں اٹھا کر ضرور بالضرور تم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو لوگوں کا بیانیہ ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کا مذہب بھی ٹھیک نہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب اس آیت کے تحت حضرت امام تبری اور امام اجل نے
مفسر اجل ہیں حضرت ابو جعفر طبری اور ان کے علاوہ دیگر اور مفسرین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا اخذ اللہ، تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پہلے جتنے نبی ہیں سب تک جتنے بھی نبی آئے جو اللہ نے وعدہ لیا انہوں نے ہر نبی نے اپنی امت میں حضور کی شان بیان کی، حضور کی تعریف کی. یعنی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اس آیت کا جو اللہ نے وعدہ لیا انہوں نے اپنی امتوں میں حضور کا تذکرہ کیا، حضور کی شانیں بیان کی اور اپنی محافل کو اور اپنی مجالس کو ذکر مصطفیٰ سے زینت عطا فرمائی، ذکر مصطفیٰ سے اسے شوکت عطا فرمائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم اکیلے ہی محفل مصطفیٰ نہیں کر رہے، تم اکیلے ہی اپنی محفلوں کو حضور کے ذکر سے خوبصورت نہیں کر رہے، اپنے دلوں کو حضور سے ذکر سے روشن نہیں کر رہے. تم اکیلے نہیں، اللہ عز و جل کا ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت میں اپنی محفل اپنی مجلس کو زینت دیتا تو ذکر مصطفیٰ سے دیتا. ایک مجلس ایک محفل ہے، یہاں تو جب سے دنیا بنی ہے ہر نبی نے آمنہ کے لال کا ذکر کر کے محفل کا انعقاد کیا اور حضور کا ذکر ہوا اور فرشتوں میں حضور کا ذکر ہوا. تو کہ ہر نبی آتا رہا اور یہ کہتا رہا حتیٰ کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا وہ مبشر برسول آتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے بعد ایک ہی ہیں جن کا نام احمد ہے وہی آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا تو ہر نبی نے حضور کی شان بیان کی ہے، حضور کی نعت بیان کی ہے، حضور کی عظمت کے ترانے گائے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہر نبی کو یاد رہا. اور اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آتے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے، اور یہ صحیح حدیث سے پاک ہے، تو آپ فرماتے آ جاتے تو انہیں بھی گنجائش نہ ہوتی مگر ان یتبعنی، سوائے اس کے کہ میری غلامی اختیار کرتے. یعنی ہوتے نبی جو پہلے نبوت ملی ہے لیکن میرے امتی بن کے رہتے، میرے شریعت کے تابع رہتے، ان کا بھی سکہ نہ چلتا کیونکہ سکہ میرا چلے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ اتریں گے، نبوت پہلے مل چکی ہے لیکن نبوت ان کے پاس ہوگی اور نبوت سے وہ متصف ہوں گے اور میرے امتی بن کر رہیں گے، میری شریعت پر عمل کریں گے. اس پہ اذا نازل فیکم ابن مریم، آپ نے فرمایا کہ فکیفہ کا لفظ حدیث پاک میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ کیسا ہوگا وہ حال جب تم میں عیسیٰ بن مریم اتریں گے، کیسا وہ حال ہوگا جب تمہیں عیسیٰ بن مریم اتریں گے. فیکم، تم میں اتریں گے، اور امامکم منکم، رواہ الشیخان، اس میں امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسا ہوگا وہ حال، کیا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور امام تمہیں میں سے ہوگا، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. آگے میرے بیٹے کھڑے ہوں گے، امام مہدی کھڑے ہوں گے، آگے میری امت کا ایک فرد آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے عیسیٰ علیہ السلام ابتدا کر جو نماز ادا فرمائیں گے. میں کیسا وہ حال ہوگا کہ میری وجہ سے کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیں گے نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر رہیں گے، میری شریعت عمل کرتے رہیں گے. مصلی رسول پہ کھڑے ایک امتی ہوں گے، ایک غلام مصطفیٰ ہوں گے اور اقتداء حضرت عیسیٰ روح اللہ کر رہے ہوں گے. کیسا وہ وقت ہوگا، کیسا وہ حال ہوگا. یہ تو وہی مانے گا جس کا یہ ایمان ہے کہ حضور کو قیامت تک کی ہر شے کا علم ہے. اس لیے نزول عیسیٰ کا وہی قائل ہو سکتا ہے اور نزول عیسیٰ کو وہی مان سکتا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ رب نے قیامت تک کی ہر شے کا علم آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے. تو آپ نے اس حدیث پاک کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مفہوم ذہن میں رکھنا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ کیسا ہوگا وہ حال جب عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور امامکم منکم، کیا لفظ ہے؟ یہ تو یاد ہو جائے نا، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. امامکم منکم،
تمہارا ایمان تمہیں میں سے ہوگا. اور یہ بات میں آپ کو بتاتے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ پڑھو ابن عساکر، اور الحمدللہ یہ ہمارے پاس آ گئی ہے. ابن عساکر ہمارے پاس ہے. ابن عساکر میں پڑھو کہ حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وعدہ لیا تو سارے نبی یاد کرتے، پھر اسی نبی کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح طلب کرتے، اللہ فتح عطا فرماتا. پھر یہودیوں میں یہ یہودی فتح طلب کرتے تو اللہ پاک فتح عطا فرماتا. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں پر حضور کے ذریعے فتح مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے یہودیوں کو بھی فتح دیتے. پیچھے فتح طلب کرتے آئے اور جب حضور آئے تو انکار کر دیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ جانے پہچانے آئے جن کے صدقے مانگتے تھے تو پھر منکر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں کافروں پر اللہ کی لعنت ہے کہ یہ ظالم میرے محبوب کے صدقے مانگتے تھے اور جب میرے محبوب آگے انکار کرتے ہیں. اللہم انصر، یہ دعا کر دے، اے اللہ اللہم انصرنا، ہماری مدد فرما، بالنبی المبعوث فی آخر زمان، اس نبی کے صدقے مالک ہماری مدد فرما جو آخری زمان میں مبعوث ہوں گے، جو آخری زمان میں مبعوث ہوں گے. اس نبی آخر زمان کے صدقے ہماری مدد فرما تو رب مدد فرما دیتا. یہ تو نئی نسل بعد میں پیدا ہوئی جو وسیلہ مصطفیٰ کے منکر ہوگی، وگرنہ یہودی بھی وسیلہ ڈال کر حضور کے نام کی برکت لیتے تھے اور اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا. اور پہلے نبیوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح طلب کی جاتی، اللہ پاک نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کرم اور فتح فرما دیتا تھا. یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اس کے تخت پڑھیں آپ تو آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی. تو یہ ہمارا تو ویسے ہی طریقہ مختصر ہے. میں نے اس آیہ کریمہ میں یہ بات جو مین بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اگر حضور کے بعد کسی نے بھی آنا ہوتا تو پھر اللہ پاک فرماتا مصدق لما معکم ولما بعدکم، یعنی یہ محبوب تمہارے ساتھ کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں اور تمہارے بعد کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں. بعد نہیں، تمہارا یہی آخری ہے اور یہی مصدق ہے تمہارے، جو تمہارے ساتھ ہوگی. یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، بس ان کے کہنے سے جو پہلے ہے مضبوط ہو جائے گی اور تصدیق ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فطر علیہ کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر اپنے ذہن میں رکھ لیں. ویسے اس کا نصاب جو ہے یہ 2 کلو اور کچھ زیادہ بنتا ہے، 80 گرام بھی لکھا ہے 2 کلو، کیونکہ عربی میں نصف سا ہے اور 1 سا ہے. اب سا کی جو مقدار ہے اس میں اختلاف ہے علماء کا کتنی مقدار ہے. تو یہ بھی لکھا 2 کلو 80 گرام. تو اس لیے پھر آٹے کے حساب سے 340 روپے دینے آٹے کے حساب سے. اور اگر جو دیکھیں تو پھر جو تو 4 کلو، تو اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو وہ دے. تو میں نے کہا تھا کہ جو کمزور ہیں وہ آٹے کے حساب سے دے دیں، جو پھر متوسط ہیں وہ چھوکا کر لیں، یعنی وہ 4 کلو میں آئے گا اس سے تھوڑا زائد کر لیں. اور جو حصے بھی آگے ہیں تو پھر کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، اس میں دیکھ رہے 800 کلو ہے کھجور. تو اب اس کو دیکھیں 4 کلو سے ضرب دیں، پتی تو پتی سے کچھ اور زیادہ کریں تو پھر اتنی دیں جو دے سکتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ امیر جو ہوتے ہیں وہ بھی آٹے کے ساتھ دے دیتے ہیں. امیر ہوں تو اب یہ سیکھ کے چلے. ایک بات میں ایک لطیفہ ہی سنا دیتا ہوں، آپ اس سے خوش بھی ہو جائے گی. ویسے بھی آپ خوش ہیں ماشاءاللہ، دھول کی شام بھی آنے ہو رہی ہے، لیکن ایک لطیفہ سن لیں. وہ کیا ہے، وہ ایک مانگنے والا نا مانگنے کیا تو اس نے دیکھا دروازہ بہت بڑا دروازہ. تو جب اس نے دروازہ دیکھا انہوں نے کہا دروازہ بڑا ہے تو خیرات بھی بڑی ملے گی. اسے کیا پتا تھا دروازہ بڑا اندر کم ہی ہے، کنجوس ہی ہے، اندر چھوٹا ہی ہے. بس وہ دروازہ بڑا ہے، دھوکہ پڑ گیا، اس کو دھوکے میں مبتلا ہو گیا. اس نے جب کھڑکایا تو خیرات ہی تھوڑی سی ملی، دروازے کے مطابق نہ ملی. اگلے دن کلاڑا مارنا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ اتارنا. یہ کیوں؟ کہا اس لیے یا تو خیرات دروازے کے مطابق ہونی چاہیے تو یا دروازہ ہی خیرات کے مطابق ہونا چاہیے. کے حساب سے دی اور غریب وہ پھر ماہ رمضان ہے اور اس کی ہر گھڑی میں ایک پہ رب فرض کا دے رہا ہے، فرض پہ. تو بندہ اللہ کے نام میں گھٹن محسوس کرے. میں نے پہلے دکھا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ عورت تھی اور عرب کی مالدار خاتون تھی، اتنا مال تھا تو فقیر ہو گئی.
تو فقیر کیسی ہوں گی؟ حضور کے ساتھ لگی تو فقیرانہ زندگی بسر کی ہے، اور حضور حضور کے ساتھ جب لگی تو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا کا دنیا میں رہ جانا ہے، جو رب کی بارگاہ میں دے دیا، رب کے لیے دے دیا، وہ ختم نہیں ہوگا، اصل بادشاہ تو وہ ہے، ادھر تو صبر کرنا ہے۔ اس لیے وہ مزاج مصطفیٰ سے آشنا ہو گئی اور انہوں نے سارا مال ہی قدمین مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ تو عورت ہو کے سب کچھ قربان کر دے یا مرد ہو کے عورتیں بن جائیں تو پھر عجیب ہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں گھٹن نہیں آنی چاہیے۔ میرج ہال وغیرہ پہ لگانے پہ تکلیف ہونی چاہیے کہ ادھر ہم اڑا رہے ہیں، ادھر جو لگاؤ گے بہت پاؤ گے، اور صرف یہاں نہیں، یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ پھر بندہ دیکھے گا کہ ایک روپے پہ اللہ عز و جل کے ہاں کتنا انعام ہے، کہ سب سے بڑی دولت میں یہی سمجھتا ہوں دائمی دولت مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتی ہے؟ ادھر آپ 100 روپے میں چیز کھاؤ، 500 میں 1000 میں کھا کے ختم ہوگی نا، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ نہ اس میں جانے والا ختم ہوگا تو نہ اس میں نعمتیں ختم ہوں گی۔ جنت ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، جنت بن گئی ہے تو جنت کو فنا نہیں ہے، تو جو جنت میں جائے گا اسے بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔